بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے، اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی وحدت بن جاتے ہیں. صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کر لے، بس. تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہو. یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے. یہ جو فرمایا گیا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھی جائے گی؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے گا؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا، خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت. یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آج جو 2 حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے ہیں تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے ہم سے، ہم تو پیچھے رہ گئے. اب اس کی وضاحت کی. یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے. ویصومون کما نصوم، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں. ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے. اب اس میں سوال کیا مضمون ہے؟ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے. اچھا، یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے. ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے، جس کو کئی انکاری، آج جو جس قدر واضح بات ہے،
کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے، کوئی کن ذہن ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں والدین کی طرف سے، مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل میں، ایمان بالقدر۔ تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، وہ کم کما رہا ہے، لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کرنا چاہیے، نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ممالک نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود نہیں، کہیں، جو دنیا نے کر کے دکھایا ہے۔ میرا بچہ ہو آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہو، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے، موقع نہیں۔ ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا ہے۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کر لیں۔ لیکن چونکہ اب بھی اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، تو بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم تھا نا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دیں۔ کیا نظام ہے؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ شے، جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کا تو رہا، تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو گیا۔ پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گیا۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے اعتدالی ہو گئی۔ ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات ہے۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت ہے۔ بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30، بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کیا ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے، فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار شے، نہیں،
زائد ضرورت، فضل، فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے. فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی ہو. ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے. اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے. تو یہ 10 جو ہے فضل ہے. وہ استحقاق اس کا نہیں ہے، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل ہے. تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. اب جواب سنیے. قال، حضور نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے. وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے. وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ ملتا جا رہا ہے، یہ صدقہ شمار ہو رہا ہے. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا، حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے. جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا. آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس میں پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقاء پانے کا ذریعہ بنے گا. تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمن، اختیار نہیں ہے تو مشورتن، نصیحتن، نیکی کی بات بتاؤ. وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے. اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے کم دل سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ توازن حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے. چنانچہ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ،
تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا ہے، بشری تقاضا کہہ لے، حیوانی تقاضا کہہ لے، اس میں بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس پر سزا واجب ہوتی یا نہ ہوتی؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح جب وہ یہ کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک فیصلہ۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے، آپ کی کسب معاش کی جد و جہد عبادت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال رزق دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور تمہارے وزٹرز، زور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اب دوسری حدیث پر آئی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے انداز میں آ رہی ہے۔ دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے کہ جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے۔ ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے۔ اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں کہ سورج طلوع ہو۔ آپ کے کتنے جوڑ ہیں جسم کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے، اس میں حرکت نہ رہے تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا؟ بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے، چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے۔ اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے، اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے۔ اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے۔ صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے، بلکہ صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی بات کسی سے کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بدی سے کسی کو باز رہنے کی تلقین کرنا یا حکم دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی وہ پوری تفصیل پچھلی حدیث میں آ چکی ہے۔ اب اس کی جو وسعت ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب ہو گیا۔ تعدل بین الاثنین صدقۃ۔ اب ایک اور ایسپیکٹ سے صدقے کی بات آ رہی ہے۔ اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، تمہیں ثالث بنایا گیا ہے، یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو
کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہو، کوئی اختیار تمہیں حاصل ہے۔ تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ۔ اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے، بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے کہ جو چھلانگ مار کے سوار ہو جاتے ہو، یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو، پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا، اب اس کا مال اس کو پکڑا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال، اور فرمایا مزید، والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کلمہ طیبہ اچھی بات، قرآن مجید میں آیا نا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن یہ عام ہے، اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، ادائیگی حقوق کی تلقین، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو، جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی، تو یہ بھی صدقہ ہے، ہر قدم پر صدقہ، ہر قدم پر نیکی۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیا، کوئی اور شے ہے، موزی ہے، کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو، صدقہ ہے۔ تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے، ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر ہے، ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ اسلام، پوری بات آ جائے گی، ایک لفظ ایمان، اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا۔ ایمان میں عمل بھی شامل ہے، برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے، اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے۔ ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جنہیں جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے حضور نے خود۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے، چند لفظوں میں معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا سمندر بند کر دینا۔ البر حسن الخلق، اب نیکی کیا ہے؟ اب دیکھیے نیکی ہمیں معلوم ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے۔ یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے، البر حسن الخلق، اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے۔ صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی،
تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو تو اس کا بھی دل جو ہے کچھ اس کی کلی کھل اٹھے گی۔ اور اگر آپ نے ابو سن قمطریرہ کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھوڑا سا چھو جائے بس اس سے زیادہ نہ ہو، تو انقباض پیدا ہو جاتا ہے آنے والے مقام کا آیا۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ مجھ سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو البر حسن الخلق۔ اب دیکھیے یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، بر کی حقیقت۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیولہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت کے اندر۔ ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہیں تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیکوکار ہے، حقیقت میں پھر وہ صادق ہے، اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا جاتا ہے۔ تمہارے ذہنوں میں تقوی کا بھی کچھ اور ہی معیارات ہیں، کچھ ظواہر کے ساتھ، کچھ لباس، کچھ یہ، کچھ وضع قطع، اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو، لیکن تقوی بھی در حقیقت اس متوازن شخصیت کا نام ہے۔ والاسم ما حاق فی نفسک، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے جی میں تشویش پیدا ہو جائے۔ اب اس کے پیچھے یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جیسے کہ بہت بڑا تودا جو ہے برف کا ہوتا ہے، نظر تو اوپر سے وہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے صرف، لیکن یہ تو جہاز کا کیپٹن ہے جو ڈرتا ہے اس کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں اس کا بخت کا نیچے جو ہے کتنا بڑا ہو یہ اور میرا جہاز ٹکرائے جا کر۔ ٹکراتے ہیں اور خود ڈوبتے بھی ہیں۔ اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ انسان میں نیکی جبلی طور پر موجود ہے، کیوں؟ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اس میں روح ربانی بھی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی ہے، بدی سے اس میں ایک ضیق، تنگی، ایک تشویش، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے ہے۔ اسی اعتبار سے اذا سرت کا، حسنتوں کا، وساعت کا، سیئتوں کا فانت مومنون، اسی لیے فرمایا اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا کیا، تو اس کا مطلب تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے۔ ایمان ہے تو وہ نیکی کو انڈورس کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہیں اس سے وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کا نور جو ہے وہ مدھم پڑتا ہے۔ والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو۔
اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر نیکی ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نوع انسانی کے بارے میں ہے. معاشرہ بحیثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، جس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ. کلیکٹو، ہم میں سے ہر ایک کا ایک تحت الشعور ہے، تحت الشعور ہے، تحت الشعور ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تحت الشعور، دی کلیکٹو سب کانشیس. یہ کلیکٹو سب کانشیس بھی کیا ہے؟ یہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے. جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے، اس کا مطلب یہ خراب ہے. یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحیثیت مجموعی. ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر، الاسم ما حاک فی نفسک. گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اندر تشویش پیدا ہو جائے اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے. اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے، وعن وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ. وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، تو آپ نے فرمایا جئت تسأل عن البر. اب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے، غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے. بہرحال یہ اہل اللہ کا معاملہ ہے. تو حضور نے پوچھا، فرمایا جئت تسأل عن البر، کہ اے وابصہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کی. بر کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ قلت نعم، میں نے اس کا جی ہاں، میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. فرمایا اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد. استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا. یہ جو 3 لیولز ہیں، نفس سب سے نیچے، روح سب سے اوپر، درمیان میں قلب. اگر اس قلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا، یوں سمجھیے یہ شیشہ ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر نفس کی طرف ہو گیا پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت سرایت کر جائے گی، ظلمانیت، تاریکی. اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے وہ روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت پھیل جائے گی. روح نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاً یہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں، یہ بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے. بگ بینگ سے میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا ہے، ورلڈ آف میٹر. یہ جو اممیٹیریل ورلڈ، ملائکہ اممیٹیریل ہے، ارواح انسانیہ اممیٹیریل ہے. روح جو ہے doesn't belong to the world of matter. ہمارا جسم جو ہے، ہمارا حیوانی وجود ورلڈ آف میٹر سے متعلق ہے، اور روح وہ در حقیقت نور ہے. اور اسی میں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے نور پیدا کیا، نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. روح اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے، اسی نور ہی سے ارواح
انسانی پیدا کی گئی، اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی، تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک، اور ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا میں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفی کا سنایا تھا، بہت گہرا جملہ ہے۔ Had you not possessed me in the beginning, you would never have searched for me۔ یہ جو لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کی گپھاؤں میں جاتا ہے، کوئی کہیں کچھ اور کرتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے۔ وہ تو اصل میں اس وقت سے، واقفیت تو اس وقت سے ہے، تعلق تو اس وقت سے ہے، روح کی طاقت کا تعلق۔ وہ روح چاہتی ہے تقرب، اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے ارج ہے اس کے اندر، اور یہ جو پردہ ہے حائل میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ بشدو از نئے چوں شکایت میں کنند، یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے، اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں مثال کہا جاتا ہے۔ یہ فراق ہے، روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کی بنا پر پردہ حائل ہے۔ تو فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ البر مطمئنت الیہ النفس، مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل ہو، وہی بات جو بیان کر چکا ہوں، خوشی حاصل ہو۔ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے رنج ہو تو تم مومن ہو۔ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل۔ یہ اصل میں پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح، قلب، نفس، یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں، اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ برے سے برے انسان میں بھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ قلب کا، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی شے۔ یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، اس کے آرام نہیں۔ یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا، جس سے ریسٹ کی ضرورت نہیں، یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا یا کھلا ہوا، بچا ہوا یا کھلا ہوا۔ قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل دینا، انقلاب۔
تو البر مطمئنت الیہ نفس واطمأن بہ القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان، اس لیے کہ قلب روح کا مسکن ہے۔ اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود کے اندر سرایت کر گئی۔ اب اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، لیکن ہے بہت بڑی دعا یہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی۔ وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب ذرا سوچئے یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہو جائے داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تمہیں میسر ہو اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو البر مطمئنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاسم ما حاک فی نفسک۔ اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو جائے، وتردد فی الصدر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو جائے۔ یہ تردد کہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی باطنی کیفیت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے غلط کام کیا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وَأَفْتَوْكَ، اور تمہیں فتویٰ دے دیں، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل کہہ رہا غلط ہے تو غلط ہے۔ اس لیے کہ فتوے میں تو وہ کتاب الحیل بھی ہے، کس طریقے سے، کس ہیلے سے، کس بہانے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اندر کا مفتی ہے تمہارا، یہ جو روح ربانی تمہارے اندر ہے، دیکھیے مغربی فلاسفہ نے بھی مانا ہے اس کو، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی، ایک شعلہ لاہوتی انسان میں ہے، جہاں اس کی اینیمل نیچر ہے وہاں وہ ہے، ڈیوائن سپارک ان مین، اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، بہت قرب ہے، کوئی فصل نہیں ہے۔ تو چاہے تمہیں فتویٰ دے دے مفتی، لیکن تمہارا دل اگر راضی نہیں ہے تو وہ کام مت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔